بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر امامہ بطول۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہائپر کولیسٹریمیا، یعنی خون میں کولیسٹرول لیول کا ریزڈ ہو جانا۔ سب سے پہلے کولیسٹرول کیا ہے؟ کولیسٹرول ایک لپڈ مالیکیول ہے جو کہ سیل میمبرین کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ وٹامن ڈی، اسٹیرائڈ ہارمونز اور بائل ایسڈ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارا جسم کولیسٹرول کو انڈوجینس سنتھسس کے ذریعے لیور میں بھی بناتا ہے اور ہم اسے ڈائٹری انٹیک کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ خون میں کولیسٹرول لائپوپروٹین کی شکل میں موجود ہوتا ہے، جس کی دو اہم اقسام ہیں۔ ایک ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی لائپوپروٹین یا بیڈ کولیسٹرول، اور ایچ ڈی ایل ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین یا گڈ کولیسٹرول۔ اب اس کو بیڈ کولیسٹرول یا گڈ کولیسٹرول کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایل ڈی ایل لیور میں اسٹورڈ کولیسٹرول کو بلڈ سرکولیشن میں شامل کرتا ہے، جس سے بلڈ اسٹریم میں کولیسٹرول لیول ریزڈ ہو جاتے ہیں اور پلیک فارمیشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ ایچ ڈی ایل بلڈ سرکولیشن میں موجود اضافی کولیسٹرول کو لیور میں اسٹور کرتا ہے، جس سے بلڈ اسٹریم میں کولیسٹرول لیول مینٹین رہتے ہیں۔ ہائپر کولیسٹریمیا کی وجوہات میں شامل ہیں انہیلدی ڈائٹ، فیٹس اور چکنائی کا زیادہ استعمال کرنا، سیڈنٹری لائف سٹائل، فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہونا، انہیریٹڈ ہائپر کولیسٹریمیا موروثی طور پر اس مرض کا منتقل ہونا، ڈائبٹیز اور اوبیسٹی کا ہونا، ہارمونل امبیلنسز، فار ایگزامپل مینوپوزل ایج میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہائپر کولیسٹریمیا کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اب ہائپر کولیسٹریمیا کا باڈی پہ کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ جب ایل ڈی ایل کولیسٹرول خون میں زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ آرٹیریوسکلروسس پیدا کرتا ہے، یعنی آرٹریز کی انٹرنل وال پہ فیٹس کی لیئر جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پیریفرل آرٹری ڈیزیز، کورونری آرٹری ڈیزیز، اسٹروک یعنی فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹریز کے شرنک ہو جانے سے، تنگ ہو جانے سے اور ان کی الاسٹیسٹی ختم ہو جانے سے سسٹولک بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، یعنی ہائی کولیسٹرول لیول ہائپر ٹینشن کا باعث بھی بن سکتا ہے، جو کہ دل کی بیماریوں کو مزید کمپلیکیٹڈ بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائپر کولیسٹریمیا کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو ہائپر کولیسٹریمیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈائٹری چینجز ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، لہٰذا ایسے تمام فوڈز جن میں سیچوریٹڈ فیٹس، ٹرانس فیٹس، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور ڈائٹری کولیسٹرول شامل ہو، ان سے مکمل طور پہ پرہیز کرنا چاہیے، جبکہ پروٹین بیسڈ اور فائبر بیسڈ فوڈ مثلاً فروٹس اور ویجیٹیبل، اسپیشلی لیفی ویجیٹیبلز کو ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ شامل کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف۔ تو ہومیوپیتھک میں ہائی کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے بلاسم لیبس کی کولیکس ٹیبلٹس نہایت ہی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ کولیکس ٹیبلٹس میں ایسی ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ میٹابولزم کو درست کر کے ایل ڈی ایل کو کم کرتی ہیں، ایچ ڈی ایل کو ریزڈ کرتی ہیں اور آرٹریز کی الاسٹیسٹی کو نارمل کرتی ہیں۔ کولیکس ٹیبلٹ کے مسلسل استعمال سے ہائپر کولیسٹریمیا کی کمپلیکیشنز مثلاً ہائپر ٹینشن، انجائنا، شارٹنیس آف بریتھ، کنجیشن آف چیسٹ، نمنس آف ایکسٹریمیٹیز، ویکنس اور فٹیگ وغیرہ کو مکمل طور پہ کیور کیا جا سکتا ہے۔ کولیکس ٹیبلٹس کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے مکمل طور پر پاک ہے۔ کولیکس ٹیبلٹس آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیپشن میں دیے گئے بلاسم لیبس پرائیویٹ لمیٹڈ کے لنک سے آپ اس کو آن لائن بائی بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کو چیک کرواتے رہیے، متوازن غذا اور ایکسرسائز کو نارمل بنائیے، اور اگر آپ ہائپر کولیسٹریمیا کا شکار ہیں تو کولیکس ٹیبلٹس کو لازمی آزمائیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مرض کی کنسلٹیشن کے لیے آپ لنک میں دیے گئے میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔